السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 اور 191 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑائی کرو، قتل کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ سبیل کے معنی راستہ، عام لفظ ہے، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا، اور نہ، تعتدو، زیادتی کرو، تاکہ معنی تم، اور نہ تم زیادتی کرو۔ یہ ظلم و تعدی تے ڈالیے دی، یہ ظلم و تعدی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، لا کے معنی نہیں، یحب وہ محبت کرتا، کن سے؟ جو حد سے بڑھنے والے ہوں، یعنی اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اصل میں یہ جو جنگ کے بارے میں ہے، پہلے مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی لڑنے کی، اب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جو تم سے لڑائی کریں تم ان سے لڑائی کرو، لیکن زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ جنگ میں زیادتی کی کئی قسمیں ہیں۔ اسلامی اصولوں کو نظر انداز کرنا، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو قتل کرنا، فصلوں اور باغات اور درختوں کو تباہ کرنا، یا اور اس طرح کی کوئی بھی زیادتی اسلام پسند نہیں کرتا۔ وقتلوا، اور قتل کرو، ہم ان کو، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، خارج کرو ان کو، من حیثو، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا تھا، تمہیں خارج کیا تھا۔ والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ یہ جس لفظ پر بھی شد ہوتی ہے، زبر زیر شد مد، یہ عربی میں ہی آتے ہیں، تو اس کو ہم دو بار پڑھتے ہیں، لہذا وہ پھر سختی ہوا نا لفظ دوسرے لفظوں کی۔ اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ ولا، اور نہ، تقاتلوہم، تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، بیت اللہ کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ تم سے جنگ کریں، فی ہی، اس میں، فائن، پس اگر، قاتلوکم، وہ سب تم سے جنگ کریں، فقتلوہم، تم انہیں قتل کرو، کذالک، اسی طرح، جزاء، جزا ہے، سزا ہے، الکافرین، کافروں کی۔
یہ ترجمہ پورا ہوا، ذرا آیتیں لمبی تھیں، آئیے ہم تفسیر سے پہلے دونوں آیتوں کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 190 میں فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، لیکن زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور تم ان کو وہاں سے نکال باہر کرو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی مکہ سے، آپ کو یاد ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا مشرکین نے۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے، اور تم مسجد حرام کے قریب نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ان سے لڑو، یہی ان کی جزا ہے۔ اصل میں جو اسلام ہے یہ بہت ہی فطری مذہب ہے، اس کی ہر بات میں حکمت ہے، اس کی ہر بات میں انسانیت کا فائدہ ہے۔ تو پہلے جب مسلمان مدینہ میں تھے تو مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، مکہ میں تھے سوری۔ تو جب مدینے آئے تو پھر اللہ پاک نے مسلمان طاقتور بھی ہو گئے، ایک جماعت بھی بن گئی، تو ان کو اجازت دی کہ تم بھی لڑو۔ مکہ میں آپ نے دیکھا مسلمان تکلیفیں ہی برداشت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو، لیکن پھر بھی زیادتی نہیں کرنی، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کوئی دیکھیں دشمن پر بھی زیادتی کرنا جائز نہیں، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں وہ ملے ان کو قتل کر دو۔ یہ آیت دکھا کر، اس آیت کا حوالہ دے کر آج کے یہودی اور عیسائی اسکالر کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ان کا قرآن کہتا ہے جی مار دو جہاں کافر کو دیکھو، حالانکہ یہ جنگ کی صورتحال ہے، یہ عام حالات کی بات نہیں ہے۔ عام حالات میں تو آپ کا جیسے ہمسایہ ہے یا دکان محلے دار ہے یا کوئی بھی ہے، یہ نہیں اسلام نے کہا کہ جہاں کہیں کافر ملے اس کو مار دو۔ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان میں اس وقت اب ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔ کبھی ہم نے کسی بندے کو گلی جاتے ہوئے مارا ہے، قتل کیا ہے؟ تو یہ اس کے مقام سے ہٹا کر اس کا ترجمہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، یعنی مکے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ صحیح حدیث ہے، رات کے اندھیرے میں جب آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ نے پیچھے منہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کو مخاطب کیا، مکہ کو مخاطب کیا کہ اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ پاک کو ہے۔ اگر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار ہوتا تو آپ کبھی نہ اپنا گھر بار چھوڑتے، نہ مکہ چھوڑتے، نہ اللہ کا گھر چھوڑتے۔ آج ہم نے دنیا میں یہ بنا رکھا ہے کہ فلاں چیز بندے کے پاس فلانا اختیار ہے، فلاں کے پاس فلانا اختیار ہے، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا تو پھر کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا کہ اگر چونکہ مسجد حرام میں جنگ حرام ہے، آپ جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو برابری کا مقام دیا کہ اگر مشرکین
یہاں لڑیں تو تم بھی یہاں لڑو، یہ نہیں پھر کہنا کہ اب تو مسجد حرام ہے ہمیں لڑنا منع ہے، پہل نہیں کرنی۔ اگر کافر لڑے تو پھر ان کو خوب قتل کرو اور ان کو جہنم واصل کرو، اور یہی ان کی جزا اور بدلہ ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔